حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کچھ عجیب و غریب قسم کے پڑھے لکھے جیل بھی آ گئے ہیں۔ او بھائی، آپ کی تحقیقات اپنے نفس تک محدود ہیں۔ جہاں نفس کہتا ہے اس شخص کی شان میں آپ کہیں سے بھی حدیث ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کی شان میں کانفرنس بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک شخص کو آپ صحابی بھی کہہ رہے ہیں، رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کی شان میں جی جناب کسی نے قصیدے نہیں اپنائے۔ اور خدا کے بندو، قرآن کریم نے جب ایک مطلق کہہ دیا کہ جو صحابی ہیں ان کی شان ہے، تو جس کی شان ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طبقے کا صحابی ہو، وہ اول درجے کا ہو، طبقہ ثانیہ کا ہو، طبقہ ثلاثہ کا ہو، آپ طبقات وغیرہ پڑھیں جو صحابہ کرام کے اوپر کی کتابیں ہیں، معلوم ہوتا ہے آج صحابی سے دوسرا صحابی افضل ہو سکتا ہے۔ افضلیت میں مراتب الگ الگ ہو سکتے ہیں، صحابہ میں مراتب بے شمار ہیں، لیکن ان کی فی نفس یہ صحابی ہونے کی وجہ سے جو فضیلت ہے وہ تو موجود ہی موجود ہے۔ اور پھر ایک وہ شخص، اس شخص کے جیل کے بارے میں آپ کیا کہو گے جی، جو بخاری پڑھتا ہے اور بخاری میں چیپٹر ہے باب المناقب، امام بخاری لے کے آیا چیپٹر کیا کہ صحابہ اکرام باب مناقب اصحاب النبی، حضور کے صحابہ کے مناقب اور فضائل کا چیپٹر، اور اس چیپٹر میں وہ ذکر کرتے ہیں باب و ذکر علی۔ تو مطلب کیا کہ اس مناقب کے اندر علی کا ذکر، باب و ذکر ابو بکر، تو مطلب کیا کہ بخاری میں جو مناقب اور فضائل کا چیپٹر ہے اس میں جو ابو بکر کا ذکر، وہیں پر وہ کہتے ہیں باب و ذکر ابن عباس کہ بخاری میں حضرت عباس کے مناقب کا ذکر، وہیں وہ کہتے ہیں باب و ذکر امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب ان کا ذکر بخاری کے ہاں تو فرق نہیں ہے۔ اور یہ کہنا جہالت، اس سے بڑی کون سی جہالت ہے؟ مجھے بتاؤ کون ہے 1400 سال میں جس نے امیر معاویہ کے مناقب بیان کیے ہو؟ امام بخاری ہیں جنہوں نے مناقب بیان کیے ہیں، بخاری ہیں۔ بخاری نے باب المناقب میں سب سے پہلے امیر معاویہ کے مناقب کا ذکر کیا ہے۔ اگر امیر معاویہ کا جو ہے اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، یہاں ٹٹووں کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹٹووں کو بوٹھا کے بوجھے میں لے کے پچھواڑے میں ڈال لیں اپنے میں، ٹٹووں کی بات نہیں کر رہا، وہ غیروں کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ گھوڑوں کے جوتے کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ چاہے جو مرضی کھائے، وہ اپنے ساتھ ٹائٹل شیخ الاسلام کا لگوا لے یا ولی اللہ کا لگوا لے، بات یہ نہیں ہے۔ اگر جب امام بخاری کے نزدیک حضرت عباس اور معاویہ دونوں ذکر جو ہے نا مناقب کے اندر ان کا چیپٹر آ سکتا ہے، جبکہ یزید کا چیپٹر لے کے نہیں آیا کوئی بھی محدث، تو ہم یزید کو نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ دیگر جو لوگ ہیں ان کے نہیں چیپٹر، ہاں امیر معاویہ کا ذکر کا چیپٹر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں تو باب مناقب امیر معاویہ کا چیپٹر موجود ہے، اور حدیث وہ ہے جس کو آج کے ٹٹوؤں کے ہر محدث نے صحیح کہا ہے۔ وہ ہاتھی یا ممادی والی روایت جو ہے البانی صحیح کہتا ہے، زبیر احمد صحیح کہتا ہے، باقی دیگر بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹٹو اٹھا کے اپنے بوجھ میں ڈالیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات کہتے 1400 سال میں کون ہے جس نے امیر معاویہ کے مناقب بیان کیے ہوں؟ جی اہل سنت کے ہر محدث نے بیان کیے ہیں۔ اگر جو لے کے امام بخاری سے لے کر، امام ابن ابی شیبہ سے لے کر، امام عبد الرزاق سے لے کر، امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا، امام ترمذی نے قائم کیا، امام طبرانی نے باقاعدہ باب قائم کیا، باب ما جاء مناقب امیر معاویہ، اور مجھے تو زوائد کے اندر موجود ہے، اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھاؤ کتابیں امام بخاری سے لے کر امام احمد بن حنبل کو اٹھاؤ، ان تمام سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تک۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1300 سال، انہوں نے لفظ 1300 کیوں استعمال کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ 13ویں صدی کے اندر اعلیٰ حضرت تک بریلوی لقب لگوانے والے، اہل سنت کا ٹائٹل دینے والے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے ڈنکے کی چوٹ پر امیر معاویہ کا دفاع بھی کیا ہے، اور ان کے مناقب میں یہ بیان کیا ہے۔ اور یہ ضروریات دین کا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اگر امیر معاویہ غلط ہیں، ان کے مناقب نہیں ہیں، تو ان کی ہاتھ بیعت کرنے والوں کے مناقب نہیں ہوں گے، پھر باتیں بہت آگے تک جائیں گی، پھر کوئی مائی کا لال حلالی جو ہے وہ سامنا نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو سب سے بڑی حماقت ہے، اور لوگوں یہ بات لکھو، امام بخاری باب ذکر امیر معاویہ لے کے آئے مناقب کے اندر،
مسلم لے کے آئے, ترمذی لے کے آئے, مجموعۃ الزوائد کے اندر موجود ہے. اس کے بعد امام طبرانی لے کے آئے. اس کے بعد وہ کثیر کتب, 20 کے زیادہ کتب کے اندر مناقب کے امیر معاویہ کے چیپٹر موجود ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب اگلی بات, پھر میرے کلپ موجود ہے, میری ویڈیو دیکھو. میں نے ویڈیوز کے اندر وہ دلائل دیے ہیں. کسی چوزے کے اندر اگر دم خم ہے, تمہارا سامنا کرے نا, یوٹیوب کے اوپر لائیو لنک دوں گا, آگے بیٹھے. اگر کسی منہاج القرآن والے میں غیرت ہے, اگر ان کے علم کا ان کو حیضہ ہے, تو آئے, میں امیر معاویہ کے فضائل بیان کروں گا. میں دکھاؤں گا کہاں کہاں. اور میں اپنی بات نہیں, 1400 سال کے علماء کی بات, جو متقدمین تھے, جن کی کتابیں پڑھی, خود کو اہل سنت کہتا ہے, ان کا منکر, اگر خود کوئی منکر ہو کر کے خود کو اہل سنت لگائے گا, تو وہ کہتے ہیں جی اہل سنت میں داخل کرتے ہیں, خارج کرتے ہیں, جی ہم کریں گے. ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر جو ہٹے گا وہ مرے گا. وہ اہل سنت نہیں ہے. وہ غیروں کا, شیعوں کے جو ہے گھوڑوں کے جو ہے نا وہ ٹاپوں اور صبح سے نگرے والی, ان کے لوبوں سے تھوکے چاٹنے والا تو ہو سکتا ہے, اہل سنت نہیں ہو سکتا. ہم دکھائیں گے امیر معاویہ کے فضائل کتابوں میں ہیں, اور ہم دفاع امیر معاویہ کا ذاتی نفسی ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کو مانا ہے, جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, خلافتیں ان کے ہاتھ میں سونپی ہیں, اور اسی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. انہوں نے امیر معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا. جنہوں نے امیر معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا, انہوں نے ان کو مانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں بھی, ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں. اس بات کا جواب چاہیے. اور یہ دنیا کو کہانی کروانا چھوڑ دو کہ امیر معاویہ کے مناقب 1400 سال میں کسی نے نہیں بیان کیے. یہ شیعہ نے 1400 سال میں بیان نہیں کیے. یہ بات حقیقت ہے, اہل سنت کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی. اور جب اگر کوئی عمار ابن یاسر کے خلاف ایک طبقہ اٹھے, تو ہم عمار ابن یاسر کے نام کے اوپر جو ہے نا محفلیں بھی سجائیں گے, اور ان کی جناب مسجدیں بھی بنائیں گے. اگر کوئی ابو بکر کے خلاف باتیں کرنی شروع ہوئی, ہم نے ان کے دفاع کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں, مسجدیں بھی بنائی ہیں. اگر مولا علی کے خلاف کسی نے بات کی, ہم ان کے بھی دفاع کے اوپر محفلیں سجاتے ہیں, اور ہم نے مسجدوں کے نام بھی رکھتے ہیں. اور امیر معاویہ کے نام میں بھی ہم نے مسجدیں بنا لی ہیں. اگر کل کو کسی اور صحابی کے بارے میں بات ہوگی, ہم اس کا ڈنکا گج وج کے بیان کریں گے. یہی اہل سنت کا منہج ہے. اگلی بات بھی سن لیں. ایک کہانی اور ہے, اور ایک کہانی جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اہل سنت جو ہے وہ ہمیشہ امیر معاویہ پر لعن طعن کرنے سے روکتے رہے ہیں. ان کے مناقب کے قائل نہیں تھے. اور الو کے پٹھوں, کس نے لکھا ہے؟ کوئی دکھاؤ, ایک دلیل لے آؤ کہ امیر معاویہ کے مناقب بیان کرنے میں اپنا کف اللسان کرنا ہے. اور جناب, وہ قادری جو پادریوں سے خیرات لیتے ہیں, یہ سنو, کف اللسان کا, فتح القدیر کا تم نے حوالے دیے, سارے غلط تم نے دیے ہیں. جو علماء نے یہ لکھا کہ کف اللسان ہے, وہ مشاجرات کے مسئلے میں ہے, کہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئی ہیں ان پہ کف اللسان ہوگی. اور اگلی بات یہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو آل بیت کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں, آل بیت سے لڑتے رہے, امام زین العابدین اب محمد بن حنفیہ کے خلاف جہاد کرتے رہے, لڑائیاں کرتے رہے, لوگوں کو بتاؤ. اور امام زین العابدین کا بیٹا زید امام جعفر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, اور زید جو ہے ان کا بیٹا عیسیٰ بن زید امام جعفر کو جیلوں میں ڈال کے تھپڑ مارتے رہے ہیں, گھوسے مارتے رہے ہیں. اور نفس الزکیہ محمد ابن عبداللہ ابن ماز ابن حسن المثنی ابن حسن علی ابن ابی طالب, جو علی کا پڑپوتا عبداللہ ماز ہے, حسن کا پوتا ہے عبداللہ ماز, اس کے بیٹے نفس الزکیہ اور امام زین العابدین امام سجاد کے پوتے عیسیٰ بن زید نے مل کے امام جعفر کو جیلوں میں بند کر کے تھپڑ مارے ہیں اور گالیاں دی ہیں. وہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ان میں حق میں کون تھا. تو ہم کہیں گے وہ آل بیت جو آپس میں لڑتے رہے, ان کے مشاجرات میں بھی ہم کلام نہیں کریں گے, ان پہ لعن طعن نہیں کریں گے, وہ دونوں حق پر ہیں. اور صحابہ کرام کے بھی مشاجرات میں ہم کف اللسان کریں گے, ان پہ لعن طعن کرنے کے مسئلے میں کف اللسانی ہے. ان کے فضائل امام جعفر کے بھی بیان کریں گے, امیر معاویہ کے بھی بیان کریں گے, مولا علی کے بیان کریں گے, ان کے مشاجرات پہ کلام نہیں کریں گے. یہ ہے عقیدہ. اگر کسی میں دم خم ہے, رضوی بھائی آن لائن یوٹیوب چینل ہے, لائیو آئے, ہمارے ساتھ مناظرہ کریں, تیار ہیں ہم.